آپ اردو آڈیو بکس ڈاٹ کام پر آباد شاہ پوری کی کتاب اسلامی زندگی کی کہکشان سن رہے ہیں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ وقت کے دامن میں قیامت کا رن برپا تھا۔ مسلمانوں کی اپنی غلطی سے جنگ کا نقشہ پلٹ گیا تھا۔ جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدلتی نظر آ رہی تھی۔ کفار کی گھڑ سوار فوج کے کمانڈر خالد بن ولید نے عقب سے حملہ کر دیا تھا اور مسلمان دو اطراف سے گر گئے تھے اور اسی بدحواسی کے عالم میں بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ کافروں کے حملے کا بڑا ہدف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر جانے اور خود کی کڑیاں پیشانی میں گڑ جانے سے زخمی ہو گئے تھے۔ 30 صحابہ گرد و پیش حلقہ کیے دیوانہ وار دفاع کر رہے تھے۔ 7 انصاری یکے بعد دیگرے اپنی جانیں نچھاور کر چکے تھے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے 3 کمانیں ٹوٹ چکی تھیں۔ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سینہ سپر کھڑے تھے۔ آپ کبھی گردن اٹھا کر دشمن کی فوج کی طرف دیکھتے تو عرض کرتے، حضور گردن نہ اٹھائیں، مبادا کوئی تیر لگ جائے، یہ میرا سینہ سامنے ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں 70 زخم کھا چکے تھے۔ ایک کافر نے تلوار کا وار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا تھا تو اسے ہاتھ پر روکا اور ہاتھ کٹ کر گر پڑا۔ مسلمانوں کی سرفروشی نے انہیں شکست فاش سے بچا لیا۔ بدحواسی میں منتشر ہو جانے والے لوگ پھر جمع ہو گئے اور بنیان مرصوص بن کر کھڑے ہو گئے۔ کفار نے اسی کو غنیمت سمجھا کہ مسلمانوں کو زبردست جانی نقصان پہنچا ہے۔ وہ اگلے سال پھر آنے کا چیلنج دے کر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہداء کی تدفین کی طرف متوجہ ہوئے۔ شہداء کی لاشیں آنے لگیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نہایت بہادری سے لڑ کر جان دی تھی۔ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی بہادری اور شجاعت کا مشاہدہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ ان کی لاش ابھی تک نہیں آئی تھی۔ فرمایا، کوئی ہے جو جا کر دیکھے سعد جیتے ہیں یا شہید ہو چکے ہیں؟ ایک انصاری نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں دیکھتا ہوں۔ چنانچہ وہ میدان میں تلاش کرنے لگے۔ ایک جگہ دیکھا کفار کی لاشوں کا ڈھیر لگا ہے اور ان کے درمیان سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ زخموں سے چور پڑے ہیں، ابھی رمق باقی ہے۔ انصاری نے کہا، سعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کہا ہے اور تمہارا حال پوچھا ہے۔ سعد کے زرد چہرے پر سرخی سی دوڑ گئی اور ڈوبتی ہوئی نبضیں تیز ہو گئیں۔ بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام جا کر عرض کرو اور کہو سعد کہتا ہے، اللہ تعالی ہماری طرف سے آپ کو جزائے خیر دے، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میری قوم انصار کو بھی میرا سلام کہو اور انہیں پیغام دو، اگر تم نے اللہ کے نبی کو تنہا چھوڑ دیا تو اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہ ہوگا۔ اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ انہی میں انس بن نضر بھی تھے۔ بدر کی جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، پہلی جنگ میں تو میں آپ کی معیت میں کفار کے خلاف لڑنے سے محروم رہا تھا۔ آئندہ کوئی موقع ملا تو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ میں کس طرح لڑتا ہوں، اور انہوں نے سچ کر دکھایا۔ خالد بن ولید کے عقب سے حملہ آور ہونے کے بعد مسلمانوں میں افراتفری مچی تو انس پکار اٹھے، اے اللہ، یہ لوگ مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں، میں تیری بارگاہ میں ان کی طرف سے معذرت پیش کرتا ہوں اور دین کے دشمنوں کے مقابلے میں تیری حمایت و پناہ کا طلبگار ہوں۔ پھر تلوار سونت لی اور تیزی سے اس طرف بڑھے جہاں گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ راستے میں سعد بن معاذ مل گئے۔ ان سے کہنے لگے، سعد، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، بالکل احد کے پیچھے ہے۔ پھر آگے بڑھے، راستے میں کچھ مسلمان بھاگتے نظر آئے۔ کہا، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟
ہم نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے تو پھر ان کے بعد یہ زندگی کس کام کی ہے؟ آؤ دشمنوں کے ساتھ لڑو، اور جس حق پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے تم بھی اپنی جانیں دے دو۔ انس نے کہا، اور پھر آگے بڑھے اور دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کے جسم پر 70 زخم تھے، اکثر زخم چہرے پر تھے اور پہچانے نہ جاتے تھے۔ ان کی بہن نے ان کی لاش انگلیاں دیکھ کر پہچانی۔ انہی شہداء میں خطیمہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کے صاحبزادے ابو سعد بدر کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ احد کی جنگ سے پہلے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں جنگ بدر میں شرکت نہ کر سکا تھا، حالانکہ میری بڑی خواہش تھی۔ ابو سعد کا اصرار تھا کہ میں جاؤں گا، میں جوان بھی ہوں اور تندرست و توانا بھی۔ چنانچہ ہم نے قرآن اندازی کی، قرآن ابو سعد کے نام پڑھا۔ اللہ نے اسے شہادت کی سعادت عطا فرمائی۔ میں نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا ہے، نہایت اچھی حالت میں ہے اور جنت کے میووں اور نہروں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ مجھے کہتا ہے، ابا جان، اللہ نے جو وعدے فرمائے تھے انہیں میں نے برحق پایا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل جنت میں اپنے بیٹے سے ملنے کا مشتاق ہے۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے وہ مجھے شہادت نصیب کرے اور جنت میں سعد کی رفاقت عطا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، ان کی تمنا بر آئی، وہ بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے اپنے بیٹے کے ساتھ جنت میں جا ملے۔ ان کا جسم بھی زخموں سے چور چور تھا۔ انہی سعید اور بہادر انسانوں میں عمرو بن الجموح رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ پاؤں میں لنگ تھا، شرن معذور تھے، لیکن دل شہادت کے شوق سے معمور تھا۔ جنگ کی منادی سن کر نکلنا چاہا تو بیٹوں نے روکا کہ ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ فرض ساقط کر دیا ہے، آپ گھر میں بیٹھیے۔ عمرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی، اے اللہ کے رسول، میرے بیٹے مجھے جنگ میں شریک ہونے سے روکتے ہیں، کہتے ہیں تم لنگڑے ہو۔ میری تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں اور اس لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت میں گشت کروں۔ اے اللہ کے رسول، امید ہے کہ آپ مجھے شہادت سے محروم نہیں رکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمرو تم معذور ہو۔ انہوں نے عرض کیا، نہیں حضور، مجھے نہ روکیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے صاحبزادوں سے فرمایا، اگر یہ مصرحی ہیں تو انہیں نہ روکو، شاید اللہ نے ان کی قسمت میں شہادت کی موت لکھی ہے۔ چنانچہ وہ جنگ میں شریک ہوئے، بڑی بہادری سے لڑے اور شہید ہو گئے۔ ام رسول حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش لائی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ ان کی ناک اور کان کٹے ہوئے تھے، سینہ چاک تھا اور کلیجہ نکال لیا گیا تھا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ 1000 بہادروں پر بھاری تھے، انہیں وحشی نے دھوکے سے شہید کیا تھا۔ بدر میں ان کے ہاتھ سے قریش مکہ کے متعدد سردار مارے گئے تھے۔ انہی میں ایک جبیر بن معتم کا چچا طمع بن عدی تھا۔ جبیر نے اپنے غلام وحشی کو ان کے قتل پر مامور کیا اور وعدہ کیا کہ اس کارگزاری کے صلے میں اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں شیر کی طرح حملے کر رہے تھے، وہ جس طرف بڑھ جاتے دشمن کترا کر نکل جاتا۔ ان کے ہاتھ سے مکی فوج کا علمبردار عثمان بن طلحہ اور کئی دوسرے سردار مارے جا چکے تھے۔ گھمسان کی جنگ میں ان کا سامنا صبا بن عبد العزیز سے ہو گیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ اسے دیکھتے ہی للکارے، اے ختنہ کرنے والی عورت کے بیٹے، کیا تو اللہ اور رسول پر زبان تان دراز کرتا تھا؟ ذرا دو ہاتھ ہو جائے۔ یہ کہہ کر تلوار کی ایک بھرپور ضرب لگائی اور اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ وحشی ایک چٹان کی آڑ میں چھپا بیٹھا تھا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ صبا کو قتل کر کے بڑھے ہی تھے کہ اس نے زہر میں بجھا ہوا
چھوٹا سا نیزہ پھینکا، نیزہ ان کی ناف میں لگا اور پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے وحشی پر حملہ کرنا چاہا، مگر چند قدم چل کر لڑکھڑائے، گرے اور شہید ہو گئے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ کا باپ بدر میں ان کے ہاتھ سے مارا گیا تھا۔ اس نے جوش انتقام میں ان کی لاش کا مسئلہ کیا اور کلیجہ نکال کر چبا لیا۔ انہی میں حنظلہ ابن ابی عامر رضی اللہ عنہ تھے۔ صرف ایک روز پہلے ان کی شادی ہوئی تھی۔ رات کے وقت جہاد کی منادی سنی، جس حالت میں تھے اٹھ کھڑے ہوئے، ہتھیار سنبھالے اور میدان میں پہنچ گئے، بڑی بہادری سے لڑے۔ ان کا باپ ابو عامر مدینہ کے ان غداروں میں سے تھا جو کفار قریش کو بدر کی جنگ کا انتقام لینے کے لیے اکساتے تھے۔ حنظلہ نے اپنے باپ کے مقابلے میں جانے کی اجازت مانگی، مگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ دی۔ ابو سفیان قلب لشکر میں گھوڑے پر سوار کفار کی کمان کر رہا تھا۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ مارتے کاٹتے اس کے سر پر پہنچ گئے اور حملہ کر دیا۔ تلوار کا ایک ہاتھ جو مارا تو ابو سفیان کے گھوڑے کی ٹانگ کٹ گئی۔ ابو سفیان گر پڑا۔ حنظلہ اس کے سینے پر سوار ہو کر قتل کرنے ہی والے تھے کہ شداد ابن الاسود نے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ حنظلہ گھر سے روانہ ہوئے تھے تو انہیں غسل کی حاجت تھی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ یہ نوجوان اسلامی تاریخ میں غسل ملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔